کسی نے جہنم نہیں دیکھی تو بھارت چلے جاؤ۔ پاکستان میں جب کرونا نے وار کیا تھا تو بھارت نے ویکسین افریقہ تک پہنچائی مگر پاکستان کو ایک ڈوز نہ دی۔ یہ پاکستان کا ظرف ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ان کافروں کو، ان ہندوؤں کو آکسیجن بسترے جبکہ ایکس رے مشینیں دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تبصرے کرنے والوں کا کہنا ہے کہ خبردار، آگے خطرہ ہے۔ جس طرح بنگلہ دیش نے بارڈر بند کر دیا، پاکستان کو بھی بارڈر بند کر دینا چاہیے۔ خدا کا بھارت میں قہر دیکھ کر بھارتی پولیس اہلکاروں نے بھارت میں قرآن پاک کھولنے کا اعلان کیا ہے کہ مسجدوں میں جو قرآن پاک پڑھے ہیں وہ ہسپتالوں میں لائے جائیں اور اونچی آواز میں اس کی روزانہ تلاوت کی جائے۔ خدا کا قہر دیکھ کر پورے بھارت میں سے اب تک 1.5 لاکھ کے قریب کافر یعنی کہ ہندو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ سائنسی اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں انسان سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے نظر آئیں گے، اور جو اکھڑی سانسیں کے ساتھ اسپتال پہنچ جاتے ہیں ان کو آکسیجن مشکل سے ملتی ہے، اور بچ نہ پائے تو قبرستان میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ یہ سب دنیا کے کسی دور دراز خطے میں نہیں بلکہ ہمسایہ ملک بھارت میں ہو رہا ہے۔ میڈیا کہہ رہا ہے کہ کسی نے جہنم دیکھی ہے تو بھارت کو دیکھ لو، جہاں کرونا وائرس کی نئی لہر نے تباہی مچا رکھی ہے۔ خفیہ اطلاعات سے پتہ چلا ہے کہ بھارت میں مرنے والوں کی تعداد روزانہ کی بنیاد پر 10,000 تک پہنچ چکی ہے، اور اس صورتحال کی ذمہ دار مودی ہے اور ان کے کچھ طاقتور وزراء پر عائد پابندی کی گئی ہے جو کچھ دن پہلے تک بڑی بڑی الیکشن ریلیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان کی طرف سے حیث گالی کے طور پر بھارت کو امداد کی پیشکش تو کی گئی، اور ہمدردی کے اس جذبے نے سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجہتی کو فروغ دیا ہے۔ بھارت کی اس انتہائی افسوسناک صورتحال میں اہل پاکستان کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بھارت کچھ عرصہ پہلے کرونا وائرس کی ویکسین بطور امداد بانٹ رہا تھا۔ بھارت نے یہ ویکسین افریقہ تک بانٹی لیکن پاکستان کو ایک ڈوز بھی نہیں دی۔ کرونا وائرس کی پہلی لہر ختم ہوتے کے بعد ہی مریضوں کی تعداد کچھ کم ہوئی تو بھارتی حکومت نے اس وائرس کو شکست دینے اور دنیا کے سب سے بڑے میلے کا اعلان کر دیا۔ کمبیہ میلہ ہر 12 سال کے بعد ہوتا ہے۔ آخر کمبیہ میلہ 2010 میں ہوا تھا، لیکن کچھ ہندو جوتیشیوں نے مشورہ دیا تھا کہ کمبیہ میلے 2022 کی بجائے 2021 میں منعقد کر لیا جائے، کیونکہ یہ جوتیشیوں کے کہنے پر اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ نے میلہ 2021 میں منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ طبی ماہرین نے اس اعلان پر اپنے تحفظات ظاہر کیے اور وزیر اعظم مودی سے اپیل کی کہ یہ میلہ 2021 میں نہ ہونے دیں، اس سے کرونا وائرس پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ لیکن مودی جی بھی جوتیشیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اپریل 2021 میں میلہ شروع ہوا، لاکھوں افراد نے دریائے گنگا میں ڈبکیاں لگائیں اور یہاں سے کرونا وائرس کا انفیکشن لے کر پورے بھارت میں پھیلا دیا۔ اب بھارت یہ بھگت رہا ہے، مظلوم کشمیریوں کا جو ظلم کرتا تھا، مظلوم کشمیریوں کی ماں بہنوں کی جو عزت پامال کرتا تھا، بلا وجہ قتل کیا جاتا تھا، $1 کے عوض ان کی جائیدادیں بیچی گئیں، $25,000 کے باعث ایک مظلوم کشمیری کو شہید کیا گیا۔ بھارتیوں کو مظلوم کشمیریوں کو شہید کرنے کے پیسے ملتے تھے اور اس کی تصدیق جو بائیڈن نے خود کی تھی۔ اب مظلوم کشمیری پر جو ظلم کیا ہے اس کا بدلہ تو اللہ پاک پورا کر کے ان کو بخشے گا۔